الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ سماجیات، دور حاضر کی شادیوں کے بدترین نقصانات۔ شادی بیاہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یہ گناہ سے بچنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نکاح کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے بھی بہت سی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب سے ہماری شادیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہونے لگی تو معاشرے میں بہت سی برائیوں نے جنم لینا شروع کر دیا اور ایسے خطرناک قسم کے نقصانات سامنے آئے کہ ان کی بھرپائی کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ آج کل کی شادیوں کے نتیجے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کی ایک جھلکی ہم نیچے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غربت و مفلسی کا بڑھ جانا۔ تقریباً ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے والد کا فلاں جگہ پر ایک پلاٹ یا گھر تھا، اسے بہن کی شادی کے موقع پر بیچنا پڑا، اگر آج وہ ہوتا تو اتنے لاکھ کا ہوتا۔ نمبر 2، خوشی سے خرچ کرنے والے 10% بھی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو بیٹیوں اور بہنوں کی شادیوں میں یا تو قرض لینا پڑتا ہے یا چندہ کرنا پڑتا ہے یا زکوٰۃ مانگنی پڑتی ہے یا جائیداد بیچنی پڑتی ہے یا ناجائز طریقوں سے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 3، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تجارت کے لیے سرمایہ کی یعنی مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سرمایہ آئے کہاں سے جبکہ وہ سب کا سب بہنوں کی شادی پہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی معمولی کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جن سے گھر چلنا تو دور کی بات ہے، خود ایک آدمی کا اپنا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی اپنی شادی کرتے ہیں تو دوسرے کسی گھر کو بھی ایسی ہی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح غربت و مفلسی کی یہ لعنت گھر گھر وبا کی طرح پھیل کر پوری سماج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نمبر 4، شادی میں فضول خرچیوں کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے۔ اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے تو اس سے 2-4 لوگوں کو بھی روزگار ملتا ہے، لیکن مسلمانوں کا اکثر مال شادیوں، گھر کی تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، اس لیے وہ کوئی بڑا کاروبار نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر 5، بہت سے ماں باپ سب کچھ لڑکیوں کی شادی پر لٹا کر ایک طرف بیٹوں کو کنگال چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف خود اپنے لیے بھی کچھ بچا کر نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر عمر میں مجبوری اور محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، شادی میں خرچ کی وجہ سے میراث کی تقسیم کا اسلامی حکم بری طریقے سے پامال ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بھائی اپنی بہنوں کی شادی پر خرچ کر دینے کے بعد میراث میں حصہ نہیں دیتے اور اس طرح وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر جھگڑوں کا سبب جہیز اور دوسری فرمائشوں کا پورا نہ ہونا ہوتا ہے۔ نمبر 8، ان شادیوں کا اصل فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ میرج ہال کے مالکوں، چاول، گوشت، کپڑے، سونے چاندی کی دکانوں، بیوٹی پارلرز کے مالکوں کو جا رہا ہے۔ افسوس اگر یہی پیسہ بیٹی اور داماد کے ہاتھوں میں کاروبار کے لیے دے دیا جاتا تو وہ بھی ترقی کرتے اور مسلم قوم بھی ترقی کرتی، لیکن اس طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ دور حاضر کی شادیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی یہ بس ایک جھلک تھی، ورنہ ایسی شادیوں کے نتیجے میں جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ شادی سادگی سے کی جائے، لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے اور معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو مناسب تدبیر ہو سکتی ہوں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ مسلم معاشرہ خیر و برکت اور امن و محبت کا گہوارہ بن سکے۔